بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لیبیا کے آرمی چیف محمد علی الحداد مختلف دیگر جنرلوں کے ہمراہ مارے گئے ہیں۔ یہ اب تک کا ایک نہایت بڑا اور انتہائی حیران کن واقعہ ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ واقعہ ترکی میں پیش آیا ہے۔ درحقیقت لیبیا کے آرمی چیف ترکی گئے ہوئے تھے، جہاں ترکی کے ساتھ ان کی ایک دفاعی ڈیل پر بات چیت جاری تھی۔ لیبیا کے آرمی چیف کے ساتھ موجود تمام جنرل بھی اس حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ حادثہ اس قدر شدید نوعیت کا تھا کہ طیارے کا ملبہ تقریباً 2 کلومیٹر کے رقبے تک پھیل گیا۔ لیبیا کے آرمی چیف فالکن 50 طیارے میں سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اعلیٰ فوجی افسران سمیت کل 8 افراد سوار تھے۔ جیسے ہی یہ طیارہ ترکی کے شہر انقرہ سے طرابلس کی جانب روانہ ہوا، اڑان بھرنے کے تقریباً 19 منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ رابطہ منقطع ہونے کے فوراً بعد ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کی گئی، مگر اس کے بعد طیارہ کریش ہو گیا۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ نہایت عجیب و غریب ہے، اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ترکی کی جانب سے اب تک یہی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایرر تھا، یعنی طیارے میں میل فنکشن یا ٹیکنیکل گلچ پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اگر اسے گلچ مان لیا جائے تو پھر اسی سال ایئر انڈیا کا وہ حادثہ بھی گلچ ہی سمجھنا پڑے گا، جس میں 260 افراد مارے گئے، کیونکہ بھارت کا موقف بھی یہی ہے کہ وہاں ٹیکنیکل گلچ ہوا تھا۔ حالانکہ طیارہ امریکی کمپنی بوئنگ کا تھا۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس میں کوئی گلچ نہیں تھا، بلکہ یہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا۔ جبکہ بھارت کے اندر سے آنے والی رپورٹس میں جو ریکارڈنگ سامنے آئی ہے، اس میں پائلٹ خود کہتا سنائی دیتا ہے کہ اس نے کوئی سوئچ نہیں بدلا۔ مزید یہ کہ 2 دن قبل ایک اور بھارتی طیارے میں بھی انجن کا سوئچ ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح امریکہ میں F-35 کے کریش ہونے کا واقعہ، اس کے بعد F-18 کا کریش، پھر ڈرونز کے کریش، ہیلی کاپٹرز کے حادثات اور F-16 کے واقعات، یہ تمام حالیہ کریشز اور ایئر لائنز کے مسلسل حادثات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے۔ ترکی جیسے ملک میں کسی دوسرے ملک کے آرمی چیف کا اس طرح مارا جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ دراصل لیبیا کے حالات کی جڑیں اس وقت سے جڑی ہیں جب قذافی کی حکومت گرائی گئی۔ اس کا الزام ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل پر لگایا جاتا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹن نے خود کہا تھا کہ ہم نے اس وقت ایک بہت بڑی غلطی کی جب ہم لیبیا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ قذافی کے قتل کا الزام براہ راست CIA پر بھی لگایا جاتا ہے، کیونکہ قذافی بین الاقوامی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ سے لے کر آج تک لیبیا کے حالات مستحکم نہیں ہو سکے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نیتن یاہو قذافی کا بڑا مخالف تھا، اور وہ کھل کر کہتا تھا کہ قذافی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس جنرل کو مارا گیا ہے، اس وقت لیبیا میں دراصل 2 آرمی چیف موجود تھے۔ ایک کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل تھی، اور یہی وہ جنرل تھا جسے ترکی بھی سپورٹ کرتا تھا۔ اقوام متحدہ اور دیگر ممالک اسے لیبیا کی لیگل گورنمنٹ کا نمائندہ مانتے تھے۔ دوسری طرف خلیفہ حفتر ہے، جسے سرکاری طور پر زیادہ تر ممالک ریکگنائز نہیں کرتے، البتہ چند اسلامی ممالک اور کچھ دیگر ریاستیں اس کی حمایت کرتی ہیں۔ یوں لیبیا میں 2 الگ الگ آرمی چیف تھے، دونوں کی اپنی اپنی فوج تھی۔ اسی بغاوت اور تقسیم کے بعد سے آج تک لیبیا عملی طور پر ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اور حالات سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب اس صورتحال کے اندر سب سے زیادہ حیران کن معاملہ یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طیارہ اڑان بھرتا ہے اور اچانک کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پرانے دور میں اگر کسی آرمی چیف کو نشانہ بنانا ہوتا تھا تو بین الاقوامی طاقتیں سیدھا میزائل حملہ کرتی تھیں، مگر آج ٹیکنالوجی بدل چکی ہے۔ آج اگر کوئی طیارہ اڑان بھرے اور اسے گرانا ہو تو اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے یا اس پر EMP حملہ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طیارہ سیدھا کریش ہو جاتا ہے اور اس میں سوار تمام افراد مارے جاتے ہیں۔ اب ترکی کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ بلیک باکس ابھی تک نہیں ملا، ابھی تک کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی، مگر اس کے باوجود چند ہی گھنٹوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایرر تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ترکی خود ان کو بیک کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ترکی کے اندر پیش آیا، یعنی ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے قریب یہ طیارہ اڑا اور وہیں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ کوئی معمولی یا سادہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ رپورٹنگ کے لحاظ سے بھی یہ ایک انتہائی حیران کن اور پریشان کن معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ ترکی کی سرزمین پر ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ رپورٹس میں یہ بات تسلیم کر لی جاتی ہے کہ انہیں مارا گیا اور کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترکی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ترکی تو خود ان کو بیک کر رہا تھا۔ ترکی کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے تھے اور وہ ترکی میں موجود تھے۔ ایسی صورتحال میں ترکی کے اندر اڑنے والے دیگر طیارے بھی خطرات کی زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی کو نشانہ بنانا ہو تو کسی بھی ملک کے اندر اڑتے ہوئے طیارے کو گرانا ممکن ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال نہایت تباہ کن اور چونکا دینے والی ہے۔
और जरा तसव्वुर करें कि ये तैयारा उनकी अपनी हुकूमत का तैयारा भी नहीं था। दरअसल ये तैयारा किसी और मुल्क से लिया गया था, यानी इन्होंने ये तैयारा लीज पर हासिल किया था। लीज पर लिए गए तैयारे को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया गया और आज ये सूरत हाल सामने आ गई। अब सिर्फ ये देखें कि उड़ान भरने के महज 19 मिनट बाद ये तैयारा क्रैश हो गया। अगर हम एयर इंडिया के वाक़े को देखें तो वहां भी यही सूरत हाल सामने आई थी कि तैयारा उड़ा और चंद मिनट बाद क्रैश हो गया। ये किसी एक जगह का मामला नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका के अंदर भी एक तैयारा क्रैश हुआ था, जिसमें स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और उनकी पूरी फैमिली जान से हाथ धो बैठी। ये तमाम सूरत हाल जो सामने आ रही है बुनियादी तौर पर यह बता रही है कि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो निहायत ख़तरनाक मामलात की तरफ इशारा कर रहा है। भारत में फ़्लाइट्स का अचानक कैंसिल हो जाना, तैयारों का ये ना समझ पाना कि उनके साथ हो क्या रहा है, स्कफिंग के वाक़यात, तैयारों का गिर जाना और क्रैश हो जाना, साउथ चाइना सी में तैयारों का गिरना, अमेरिका का F-16 क्रैश होना, अमेरिकी हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, एक मिलिट्री तैयारे का अमेरिकी कमर्शियल फ्लाइट से टकरा जाना और इसके बाद पेश आने वाले दीगर वाक़यात, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी अनहोनी सूरत हाल को जन्म दे रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो बन रही है वो निहायत खतरनाक है? आज के दौर में देखिए, दुनिया में पहले ये समझा जाता था कि तैयारा सफ़र का सबसे आसान, बेहतरीन और सबसे ज़्यादा महफूज जरिया है। यही तसव्वुर था कि फ़िज़ाई सफ़र में हादसात बहुत कम होते हैं और अगर हों भी तो वो इंतहाई नायाब केसेस होते हैं। मगर अब आप खुद देख लें कि जिस तेजी के साथ तैयारे क्रैश हो रहे हैं और जब एक तैयारा क्रैश करता है तो उसमें बचने के इम्कानात तकरीबन 0 होते हैं, यानी 0.1% भी नहीं। साफ अल्फाज में कहा जाए तो अगर तैयारा क्रैश हो गया तो उसमें सवार अफराद के बचने के चांसेस ही नहीं होते। तो लाजमी तौर पर सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। अब आप इसे जिस जाविये से भी देखें, मिसाल के तौर पर एयर इंडिया के तैयारे के क्रैश को ले लें। जब कोई तैयारा क्रैश होता है तो उमूमन उसके साथ कोई ना कोई मैल फंक्शन जोड़ दिया जाता है। रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि फलां चीज़ खराब हो गई थी, ये सिस्टम फेल हो गया था। हालांकि हकीकत यह है कि अगर कोई हमला किया जाए तो वो भी किसी न किसी खराबी की सूरत में ही सामने आता है। जाहिर है, अगर दोनों इंजन बंद कर दिए जाएं, उनमें फ्यूल की सप्लाई रोक दी जाए तो तैयारा लाजमन क्रैश करेगा। एयर इंडिया के केस को ही देख लें, अभी तक इस मामले पर किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। अमेरिका कहता है कि यह पायलट की गलती थी, जबकि पायलट की ऑडियो में वो खुद कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया।